اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 2 رمضان المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تو آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں دین میں سختی نہیں ہے بلکہ دین میں آسانی رکھی گئی ہے۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور اس کے احکامات کو نازل کرتے وقت، اس کے احکامات کو فرض کرتے وقت بندوں کے احوال اور ان کی طبیعتوں کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ انسان کی وسعت کو پیش نظر رکھ کر دین کے احکامات کو نازل کیا گیا ہے اور فرض کیا گیا ہے، اور ہر معاملے کے اندر آسانی کی جانب کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ دین اسلام کے اندر نرمی کرنے کا اور تنگی نہ کرنے کا جو سبق ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ فرمایا اللہ آسانی چاہتا ہے، وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، یعنی اللہ تم پر آسانی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، وہ تم پر تنگی کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی کسی جان کے اندر برداشت کی قوت ہے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی بلکہ دین کے معاملے میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اگر ہم سابقہ شریعتوں کو دیکھتے ہیں تو شریعت موسوی کو ہی دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی ان میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو بظاہر انسان کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کا کپڑا کہیں سے ناپاک ہو جاتا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو اتنی جگہ سے کاٹ دیا جائے جتنی جگہ ناپاک ہے، جبکہ ہماری شریعت کے اندر اس کے کئی آپشن رکھے گئے۔ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا ہے اس کو پاک کر لیا جائے، اس کو پانی سے بھی پاک کر سکتے ہیں اور دیگر بھی کئی چیزوں سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ تھا کہ ان کی شریعت میں قتل کی سزا صرف قتل تھی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، جبکہ شریعت محمدی میں قتل کی سزا قتل، اس کے ساتھ ساتھ دیت بھی مقرر کی گئی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ دیت دے کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے تھے
کہ جو وہ کرتے تھے تو صبح کو ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس بندے نے رات کو فلاں گناہ کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سزا تھی ان کے لیے کہ صبح کو دروازے پر لکھا ہوا ہے اور قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ ہفتہ اور اتوار کے دن ان کو مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب کہیں جنگ پر جاتے تھے تو بعد میں جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن ہماری شریعت میں مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا گیا۔ زکوٰۃ ان پر چوتھا حصہ فرض تھی، مال کا چوتھا حصہ ان پر زکوٰۃ فرض تھی، اور ہماری شریعت میں 40واں حصہ مال کا جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ان پر یہ لازم تھا کہ وہ جو زکوٰۃ ہے وہ غریبوں میں تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ اور اس طرح کے جو صدقات ہوتے تھے ان کو پہاڑوں پر رکھا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اترتی تھی جس کی وہ زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ قبول ہونا ہوتا تھا، وہ آگ اس کو اچک کر لے جاتی تھی۔ پھر اسی طرح قربانی کا بھی حال تھا کہ قربانی کر کے اس کا جو گوشت تھا وہ نہ خود کھایا جاتا تھا نہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، بلکہ وہ بھی پہاڑوں پر رکھا جاتا تھا، آگ آتی تھی جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی وہ آگ اچک لیتی تھی، باقی جانور کھا بھی جاتے تھے۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر زکوٰۃ فرض کی تو 40واں حصہ، اور وہ بھی فرمایا کہ اپنے امیروں سے لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ قربانی واجب کی، فرض کی، تو اس کا بھی طریقہ بڑا پیارا رکھا کہ قربانی کرنے کے بعد خود بھی کھا سکتے ہو اور لوگوں میں تقسیم بھی کرو اور غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمارے لیے آسانی کے پہلو رکھے۔ رمضان کے روزے فرض کیے، لیکن سال میں 1 مہینہ، 11 مہینے کھانے پینے کی اجازت دی، اور صرف 1 مہینہ روزے فرض کیے، اور روزے بھی صرف دن کے وقت فرض کیے۔ پچھلی شریعتوں میں جب روزہ فرض ہوتا تھا تو افطاری کے بعد عشاء تک کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، عشاء کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہ ہی بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ خود ابتدائی اسلام میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب شروع میں روزے فرض ہوئے تو افطاری کے بعد عشاء کی نماز تک کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، عشاء کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہوا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کھیتی باڑی کر کے جب شام کو گھر پہنچے تو مغرب کا وقت تھا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم کھانا بناؤ میرے لیے۔ وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، اور یہ کیونکہ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے یہ لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جب مغرب کی نماز کے بعد کوئی بندہ عشاء سے پہلے اگر ایک مرتبہ سو جاتا ہے تو دوبارہ اٹھنے کے بعد اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوتا تھا رمضان المبارک کے اندر۔ تو یہ سو گئے، ان کی زوجہ نے کھانا بنانے کے بعد ان کو جگایا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اب ان کے لیے کھانا جائز ہی نہیں تھا، ایسے ہی روزہ رکھ لیا۔ دوسرا دن ہوا تو دوپہر کے وقت یہ بے ہوش ہو گئے کمزوری کی وجہ سے۔ جب یہ بے ہوش ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا معاملہ پیش کیا گیا اور ساری بات بتائی گئی کہ ان کے ساتھ یوں معاملہ بنا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، جس کا شان نزول میں ابھی بیان کر رہا تھا۔ فرمایا کُلُوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ ارشاد فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے، فجر تک کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ بھی بندوں پر ایک آسانی پیدا کی گئی کہ پہلے مشکل تھی لیکن بعد میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، تو حج کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور پھر وہ بھی اس بندے پر فرض کیا جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر بندے پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، آسانی کے پہلو رکھے۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے،
اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، جس طرح پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جس طرح اس کو آسانی ہے پڑھ لے۔ رمضان کے روزے فرض کیے تو ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، اس کو رخصت ہے، وہ بعد میں رکھ لے۔ تو یہ بھی ایک آسانی کا پہلو ہے۔ سابقہ شریعتوں کے اندر صرف عبادت خانوں میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تم وہاں پر بھی جب اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرو گے تو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ پھر پہلی شریعتوں میں صرف پانی کے ساتھ پاکی حاصل کی جا سکتی تھی، جبکہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں کہیں پر پانی نہ ملے پاکی حاصل کرنے کے لیے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اللہ تمہیں پاکی عطا فرما دے گا۔ تو یہ اتنی ساری آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اگر میں مزید بیان کرتا چلا جاؤں تو وقت کم ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آسانی رکھی ہے تو دوسرا بندہ کون ہوتا ہے وہ دین کو مشکل کرنے والا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم شریعت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوتے۔ جو بندہ شریعت کے اصولوں سے واقف ہو جاتا ہے پھر اسے کہیں پر بھی تنگی نظر نہیں آتی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان کو جاتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی، فرمایا کہ سنو، تم وہاں جا رہے ہو، دین پھیلانے کے لیے جا رہے ہو، تو تم نے جا کر وہاں کیا کرنا ہے؟ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی، آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ بشروا ولا تنفروا، فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہے، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا، نفرتیں نہیں پھیلانی، خوشخبریاں پھیلانی ہے۔ تو یہ ان کو جاتے ہوئے نصیحت کی گئی کہ وہاں پر جا کر تم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک بندہ شکایت لے کر حاضر ہوا، وجہ یہ بنی کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک بندہ جماعت سے الگ کھڑا ہو کے اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ بعد میں آپ سے کہا گیا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے اس نے تو آپ کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے تو الگ نماز پڑھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ منافق لگتا ہے کہ اس نے جماعت چھوڑ دیا، جماعت سے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی کئی آثار کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ زمانہ رسالت کے اندر مسلمان سارے جماعت سے نماز پڑھتے تھے، اور جان بوجھ کر جو بندہ جماعت چھوڑتا تھا وہ منافق ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ منافق لگتا ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کے جماعت چھوڑ دی ہے۔ جب اس بندے کو پتہ چلا کہ مجھے انہوں نے منافق کہا ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، فرمایا تم نے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت معاذ بن جبل جماعت بہت زیادہ لمبی کرتے ہیں اور میں اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے میں نے اپنی الگ نماز پڑھ لی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر جلال میں آئے اور آپ نے جس قدر جلال میں نصیحتیں فرمائی، ہم نے اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا تھا کہ تم کیوں اتنی لمبی نماز کرتے ہو؟ پھر آپ نے چند صورتوں کے نام لیے، سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ العلق، اس طرح دیگر تھی۔ فرمایا یہ چھوٹی صورتیں جو ہیں یہ نماز میں پڑھا کرو اور لوگوں پر آسانی پیدا کیا کرو۔ فرمایا میں خود کئی مرتبہ یہ چاہتا ہوں کہ جماعت لمبی کروں، لیکن پھر مجھے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرا دل نرم پڑ جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ زیادہ دیر اپنی ماں سے دور نہ رہے، تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ تو یوں دین کے اندر آسانیاں رکھی گئی، دین کے اندر تنگی یا مشکلات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ دین کو تو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ ہے تو نکاح کرنا کتنا آسان ہے،
کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی اور لڑکا آپس میں ایجاب و قبول کر لے نکاح ہو جاتا ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، وہ بھی فرض یا واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے کہ اپنے دیگر رشتہ داروں کو، عزیزوں دوستوں کو بلاؤ اور ان کو کچھ کھانا کھلاؤ سنت کی نیت سے، تو یہ تمہیں اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، یہ مولویوں نے تو مشکل نہیں بنایا، یہ تو ہم نے خود مشکل بنایا ہے۔ اسی طرح ہماری جو فوتگیاں ہوتی ہیں تو فوتگیوں کو بھی ہم نے بہت زیادہ مشکل بنا لیا ہوا ہے، حالانکہ وہ وہاں پر تو ایسا معاملہ ہے کہ کفن کے علاوہ دیگر خرچہ ہی نہیں ہے۔ بندہ فوت ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ، غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو اور بعد میں اس کے لیے فاتحہ کا انتظام کر لو، لیکن ہم نے اس کو بھی کتنا مشکل بنا لیا ہے۔ وہ جناب وہ ابھی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، دیگیں کھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہیں کہ کھانا کس نے بنانا ہے، مینیو کیا ہوگا، کھانا پکانا کیا ہے، گوشت سے نیچے کسی کا دل ہی نہیں بھرتا۔ پھر اس کے بعد دیگر اخراجات ہم بہت زیادہ ایسے کر دیتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے تو مشکل نہیں بنایا، یا علماء نے تو مشکل نہیں بنایا، یہ ہم لوگوں نے خود ہی مشکل بنا لیا ہوا ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی معاملات ہیں کہ وہ ہم نے اس کے اندر مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، دین نے تو ہمارے لیے آسانیاں رکھی تھی۔ اور دوسری طرف اگر ہم دین کا کوئی تھوڑا سا مشکل مسئلہ بیان کریں جو بظاہر طبیعت پر مشکل لگ رہا ہو، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو مشکل کر لیا ہوا ہے۔ یہ مولویوں نے دین کو مشکل نہیں کیا، بلکہ ہماری طبیعتوں نے دین کو مشکل کر دیا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصل کی طرف آئیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا فرمان ہے ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا، دین ہی اس پر غالب رہے گا، کوئی بندہ دین پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات کا سبب نہ بنیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار میری وجہ سے فلاں بندے کو مشکل پیش آ رہی ہے تو میں اس پر غور کروں اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنوں، خوشخبریاں پھیلائیں، خوشیاں پھیلائیں، مصیبتیں نہ بنیں اور نہ ہی کسی کے لیے نفرت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگ نا قرآن مجید کے اندر ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں۔ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی دین کا تھوڑا سا مشکل مسئلہ بیان کرتے ہیں تو آگے سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی دین میں نرمی ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ اب نماز نہیں پڑھیں گے یا نماز غلط پڑھیں گے، جب نماز غلط پڑھیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح نماز پڑھنے سے تو نماز ہوتی نہیں ہے، بلکہ یوں کر کے پڑھیں تو پھر نماز ہوگی۔ تو آگے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں انج نہیں، دین تو بڑا آسان ہے، جس طرح بھی پڑھو، جس طرح بھی پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، بات لمبی ہو جانی ہے کہ جس طرح بھی پڑھو ایسا نہیں ہے۔ کئی معاملات ہیں، آپ دنیاوی معاملات کے اندر دیکھ لیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اگر اس کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ جو اس کا طریقہ ہے اسی کے مطابق اس کو کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، وغیرہ خراب ہو جائے گا۔ تو نماز کا بھی، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں ان کا طریقہ کار، ان کے اصول و ضوابط بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر ان کے اصول و ضوابط کے مطابق ہم کریں گے تو پھر وہ درست ہوگا، اور وہ اگرچہ کسی کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے تو گزرتا رہے، لیکن شریعت کا جو اصول ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک و مولا ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا الہی جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز پانچ گانا باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا جو درس ہوا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما۔
یا مالک و مولا جو ہم نے روزہ رکھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا روزے کی شرائط کو اس کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے روزہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مالک ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کے مال جان اولاد ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔